اسی آیت سے ایک اور ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، اگر آپ توجہ کریں تو میں اس کو ذرا واضح کروں۔ کئی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی مددگار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر تو حقیقی معنی مراد ہے کہ حقیقتاً اللہ رب العزت ہی مددگار ہے، اللہ کے علاوہ حقیقتاً کوئی بھی مددگار نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حقیقتاً اللہ رب العزت ہی مددگار ہے، اور اللہ کے علاوہ حقیقی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے کچھ مظہر بنائے ہیں جہاں سے اللہ کی مدد کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ انہیں اللہ کی مدد کا، اللہ کی نصرت کا مظہر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے اللہ کی مدد اور نصرت کا ظہور ہو رہا ہے، اور یا آپ انہیں اللہ کی مدد کا وسیلہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدد اللہ ہی کر رہا ہے، وسیلہ یہ لوگ، یہ مقدس ہستیاں بن رہی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے تم اس نبی پر، اس رسول پر ایمان لاؤ گے، اور پھر ایمان لانے کا جو حکم ہے وہ بھی بڑی تاکید کے ساتھ ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ، شروع میں لام بھی تاکید کا، آخر میں نون بھی تاکید کا، ضرور بھی ضرور تم اس میرے آخری رسول پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بھی ضرور تم اس میرے آخری اور لاڈلے رسول کی مدد بھی کرو گے۔ اب پہلے ایمان کا ذکر ہے، اس کے بعد نصرت کا ذکر ہے، مدد کا ذکر ہے۔ تو اگر میں تھوڑا سا یہاں پر رک کر واضح کر دوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے مقدس بندوں کو مددگار سمجھنے کے لیے پہلے ایمان ہونا ضروری ہے۔ جس کا ایمان درست ہوگا اسی کا یہ عقیدہ ہوگا کہ حقیقتاً اللہ ہی مددگار ہے، لیکن اللہ نے اپنی مدد کے مظہر اور وسائل اپنے مقدس بندوں کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ پہلے ایمان لانا اس رسول پر، پھر اس رسول کی مدد کرنا۔ تو غیر اللہ کو، اہل اللہ کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، رسولوں کو اللہ رب العزت خود حکم دے رہا ہے کہ تم نے میرے آخری رسول کی مدد کرنی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے مقدس لوگوں کو مجازی طور پر مددگار سمجھنا شرک ہوتا، تو کیا اللہ انبیاء کو شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ اللہ تو اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے رسول پر ایمان بھی لانا ہے، تم نے میرے رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ دیگر مقدس ہستیوں کو مددگار سمجھنا شرک ہوتا، قرآن میں کبھی بھی اس چیز کا ذکر نہ آتا۔ تو اللہ نے انبیاء کو پھر کہا ہے، جو توحید کا پرچار کرنے والے ہیں، جو اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے والے ہیں، انہیں یہ کہا ہے کہ تم نے میرے آخری رسول پر ایمان بھی لانا ہے، میرے آخری رسول کی تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ حقیقتاً اللہ ہی مددگار ہے، اور اللہ کی مدد اور نصرت کے کچھ مقدس لوگ مظہر ہوتے ہیں کہ ان سے اللہ کی مدد کا، نصرت کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ ہی مددگار ہے۔ لیکن کچھ مقدس لوگ اللہ کی مدد کا وسیلہ بنتے ہیں۔ مدد اللہ ہی کرتا ہے، اپنے بندوں کے وسیلے کے ذریعے کرتا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو کیا مطلب کہ اہل سنت کے عقائد قرآن اور سنت کے عین مطابق اور پرفیکٹ ہیں۔ اہل سنت کا کوئی بھی عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اور جو لوگ مجازی طور پر اولیاء اللہ، انبیاء اور رسولوں کو مددگار سمجھنے والوں کو مشرک کہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کو جو ہے وہ درست رکھیں اور قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔
قرآن کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو پھیرا لگا لینا ہے اور اس کے اندر جو معانی مفاہیم اور جو اللہ نے موتی رکھے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ قرآن میں اللہ نے غور و فکر کرنے کا بار بار حکم دیا ہے اور تفکر کا حکم دیا ہے، تدبر کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے بہت سارے موتی قرآن میں اس طرح رکھے ہیں کہ غور و فکر کرو گے تو تمہیں ملیں گے، اور اگر بغیر توجہ کے پڑھو گے تو تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں